السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ بقرہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی شروع کی ہوئی تھی، جس میں ہم نے 33 آیات پڑھ لی تھیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 34 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، سو داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے میں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیں جب قلنا ہم نے حکم دیا للملائکتی فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو سب کے سب لآدم آدم علیہ السلام کو، فسجدو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا شیطان کے یا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور ہو گیا من الکافرین کفار سے۔ اب یہاں پہ آیت کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ تو ہو چکا، اب چلتے ہیں اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ تو یاد رکھیں اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اولاً یعنی سب سے پہلی نعمت ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفۃ اللہ ہونا، دوسرا ان کو بہت سا علم عطا ہونا، تیسرا فرشتوں کا عاجز ہو کر ان کی شاگردی کرنا۔ اب چوتھی نعمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، یعنی فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا۔ جس ترتیب سے واقعات ہوئے اسی ترتیب سے ان کا ذکر بھی ہوا۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر ہوا تھا، اور خلافت کے لیے دو وصف ضروری ہیں، ایک خلیفہ کا عالم ہونا، دوسرا اس کا قدرت والا ہونا، کہ رعایا اس کے سامنے جھک جائے۔ پہلے ان کے علم کا ذکر ہو چکا، اب ان کی قدرت کا ذکر ہو رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی استاذی کا ذکر تھا، اب اس کا نتیجے کا کہ جب وہ فرشتوں کے استاد ہوئے تو فرشتوں نے ان کی اس طرح تعظیم کی۔ اب چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، جب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ، تو یہ وَإِذْ جو ہے یہاں پہ اذکر مقدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے یاد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اے پیارے حبیب آپ یاد کریں، یعنی اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی تھی کہ عالم ارواح میں یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی گئی تھیں، اور بتایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ یاد کریں جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کھنکتی مٹی سے اور انہیں بنایا،
پھر فرشتوں نے ان کا طواف کیا، اس کے ارد گرد چکر لگائے، اس کو دیکھا، اس کو ٹٹولا، لیکن اس کو دل کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی بند کوٹھڑی ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا چیز ہوگی۔ لیکن شیطان بھی جب اس کے قریب سے گزرا تو دیکھ کے ہنسنے لگا کہ جس طرح یہ اندر سے خالی ہے تو یہ بھی خالی ہی ہوگا۔ یعنی اس نے جو ہے اس وقت ہی یہ ارادہ بنا لیا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ جو بنانے لگا ہے اللہ تعالیٰ یہ کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اے حبیب یاد کیجئے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا۔ اب ایک نقطہ یہاں پہ یاد رکھنے والا ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قلنا یعنی ہم نے کہا سے تعبیر کیا ہے۔ قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا۔ قلتو یہاں پہ تعبیر نہیں کیا قلتو کا لفظ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جبار ہے اور عظیم ہے، وہ اپنے فعل کو ایک جماعت کے فعل سے تعبیر کرتا ہے تاکہ سننے والے اس قول کی بلندی شان سمجھیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ حکم بہت پختہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک نتیجہ بھی یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ خود اپنا ذکر جمع کے صیغوں سے کرتا ہے، لیکن بندے اسے واحد کے صیغے سے ذکر کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی شان ہی یہ ہے کہ اس کو ایک کر کے بلایا جائے تاکہ سنتے ہی معلوم ہو جائے کہ وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اذکر مقدر ہے، یعنی انسانوں پر رب تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ اے انسان، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو یہ بھی سمجھ کہ تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا، جس کی عظمت تجھے بھی حاصل ہے اور یہ تیرے لیے بھی عظیم نعمت ہے۔ اب چلتے ہیں سجدہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو سجدے کا لغوی معنی ہے السجود معناہ فی کلام العربی التذلل والخضوع۔ سجدے کا لغوی معنی جھکنا اور عجز کا اظہار کرنا۔ اس معنی میں عرب حضرات نے اس کو عام طور پر استعمال بھی کیا ہے، اور اصطلاحی معنی یا اصطلاح شرع میں اس کا شرعی معنی یہ ہے۔ شرعی طور پر سجدہ کیا ہے؟ شرعی طور پر سجدے کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا، ایک حدیث پاک ذکر کروں گا جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں یعنی 7 اعضاء پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور قدموں کے اطراف یعنی قدموں کی انگلیوں پر۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا بعض حصہ زمین پر لگانے سے سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن صرف رخسار لگانے سے یا صرف تھوڑی یا جو تھوڑی ہوتی ہے وہ لگانے سے سجدہ نہیں ہوگا۔ اس پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ جب یہ سجدے کی تعریف ہے کہ 7 اعضاء زمین پہ لگیں تو اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ ایک پورا چہرہ یعنی ناک اور پیشانی، اس کے بعد دونوں ہاتھ، اس کے بعد دونوں گھٹنے، اس کے بعد دونوں پاؤں۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں یا 7 ہڈیاں ہیں جو زمین پہ لگتی ہیں، تب سجدہ درست ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی ہے کہ سجدہ پیشانی لگانے سے ادا ہوگا اور رخسار یا تھوڑی لگانے سے سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی قبر پر رخسار رکھ دے تو جوہلا کی طرف سے شرک کی مشین چل جاتی ہے۔ جو چیز سجدہ ہی نہیں اسے سجدہ بنا کر مسلمانوں کو مشرک کہہ کر، انہیں مشرک کہہ کر، انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر کے، کس بیانی اختیار کر کے اپنی عاقبت لوگ برباد کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک حدیث پاک بھی یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو اگر وہ کافر نہ ہوا تو وہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا اور وہ خود کافر ہو جائے گا۔ تو دوسرے مسلمانوں کو مشرک کہنا، جو ایسا کہتے ہیں وہ بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ
سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں۔ سجدے کی ایک قسم سجدہ عبادت ہے اور دوسری قسم سجدہ تعظیمی۔ تو سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کو جائز نہیں ہے۔ روح المعانی میں ہے کہ عبادت کی غرض سے سجدہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کے لیے شرک اور حرام ہے، اور تمام دینوں اور تمام زمانوں میں شرک ہی رہا، کسی زمانے میں بھی اس کی حلت نظر نہیں آئی، یعنی یہ حلال ہونا نظر نہیں آیا۔ اور سجدہ تعظیمی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدے کے جواز پر خود قرآن کریم میں وہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گرے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تحیہ اور تواضع کا تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ تحیہ کہتے ہیں سلام کا سجدہ تھا، جیسے کہ ہماری شریعت میں کسی معظم کی تعظیم کے لیے قیام یعنی کھڑا ہونا اور مصافحہ یعنی ہاتھ دونوں ملانا اور دست بوسی مطلب یہ ہے کہ ہاتھ چومنا جائز ہے۔ تو سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، اور سجدہ تحیہ اور تعظیم بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب یہاں پہ لطف کی بات یہ بھی ہے کہ مفتی محمد شفیع دیوبندی صاحب لکھتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں ہے کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ اور امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی احکام القرآن میں یہی فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں یہ منسوخ ہو گیا، یعنی ختم کر دیا گیا، اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی ہے۔ رکوع اور سجدہ اور بحیت نماز، یعنی نماز میں جس طرح بندہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتا ہے، اس طرح کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کون سا سجدہ کیا، یہ چیز آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ تو یہاں پہ اگرچہ اس میں مختلف قول ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ یہ سجدہ عبادت تھا، حقیقت میں سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، لیکن آدم علیہ السلام قبلے کی طرح تھے، جس طرح ہمارا سجدہ اللہ کو ہوتا ہے لیکن ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو اسی طرح علماء یہ فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سجدہ تو اللہ کو تھا لیکن منہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف تھا، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کا رد کیا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہاں پہ بڑے جو ہے وہ تفصیل حاصل بحث فرمائی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ حقیقی تھا ہی نہیں، بلکہ صرف فرشتوں نے جھک کر سلام کیا اور اسی کو سجدہ کہا گیا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یعنی پیشانی کو زمین یا آسمان پر رکھ کر یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا، اور جیسا فرشتوں نے آپ کو سلام بھی کہا تھا، پہلی امتوں میں ایک دوسرے کو سجدہ کر کے ہی تحیہ اور تعظیم کی جاتی تھی، جیسا کہ مسلمان صرف سلام سے تحیہ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد گرامی میں کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کی تفسیر میں یہی بیان ہے کہ اس وقت بعض لوگ دوسرے بعض کو سجدے کر کے جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس طرح شروع میں ذکر کر دیا گیا کہ عالم اجسام میں حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن عالم حقائق میں سب سے اول اور خلیفہ اعظم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کنت نبیًا آدم بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی جگہ سے حضور کے اجزائے جسمیہ مبارکہ کی مٹی لے گئے اور یہ آب تسنیم سے گوندی گئی اور اسے جنت کی نہروں میں غوطہ دلوایا گیا، پھر اسے زمینوں اور آسمانوں میں پھرایا گیا۔ آپ کو فرشتوں نے آدم سے پہلے پہچان لیا، پھر جسد آدم کی مٹی کے ساتھ اسے ملا دیا گیا، پھر آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی اور وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی پیشانی میں چمکایا گیا، اور پیشانی آدم میں نور محمدی کا چمکنا ان کے مسجود ملائک ہونے کا سبب ہوا، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاجل ان نور محمد کان فی جبہتی آدم۔ آپ فرماتے ہیں یعنی فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم اسی لیے ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں تھا اور چمک رہا تھا، لاٹے مار رہا تھا۔ تو اس عبارت سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم حضور علیہ السلام ہی ہیں، اور آدم علیہ السلام کی خلافت حضور علیہ السلام کی خلافت کا ظہور ہے۔ اب یہاں پہ آگے اللہ نے فرمایا فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا خطاب بھی عام تھا، یعنی سب فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، تو وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے ایک دفعہ ہی آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کر دیا۔ اب اس کے بعد الا ابلیس، یعنی سوائے ابلیس کے، یعنی رب تعالیٰ نے حکم سجدے کا جب دیا تمام فرشتوں نے اسے تسلیم کر لیا ہے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، کیوں؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وکان من الکافرین، اور کافروں سے ہو گیا۔ ابا واستکبر کا مطلب یہ ہے یعنی وہ سجدہ کرنے سے رک گیا، مطلب یہ ہے کہ اس نے رب تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، رب تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس نے تکبر کیا۔ پہلے اس نے انکار کیا، پھر اس نے تکبر کیا۔ اب یہاں تکبر اور انکار کی بھی ایک وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جو ہے وہ شروع میں پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام ابھی پیدا کیے گئے ہیں، میں اتنے سال عبادت کرتا رہا، زمین کا چپا چپا میں نے چھان مارا، آسمان کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ میں نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تو افضل میں ہوا۔ اب اس کا یہ قیاس کرنا یہ جو ہے بہت غلط تھا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اس نے ابھی تک، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے ابھی تک عبادت ہی نہیں کی اور میں اتنی عبادت کرتا رہا، حق تو میرا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدہ کرواتا۔ تو یہاں پہ اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ایک عقیدہ رکھا، جو غلط عقیدہ رکھا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا۔ شیطان کو بھی جو گمراہ کیا تو اس کے نفس نے اسے گمراہ کیا۔ دوسرا یہ کہ شیطان نے یہ سمجھا کہ میں جو ہے وہ پہلے پیدا کیا گیا ہوں، زمین پہ میری جو ہے وہ بادشاہی ہے، فرشتوں کا میں سردار ہوں، میں جو ہے وہ ان کو ادھر ادھر لے کے جاتا ہوں، جو حکم میں ان کو دیتا ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرتے ہیں۔ تو اس کی یہ بات کہ میں جو ہے وہ زمین میں بڑا ہوں، میں نے بڑی عبادت کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو سجدہ لہٰذا مجھے ہونا چاہیے تھا، یا میں جو ہے دوسری آیت میں جیسے آتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر آگ کو چھوڑا جائے تو اوپر کی طرف جاتی ہے، یعنی بلندی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کو چھوڑا جائے تو وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ تو اس نے یہ قیاس کر لیا کہ مجھے چھوڑا جائے، میں بلندی کی طرف جاتا ہوں تو میری شان عرفہ و اعلیٰ بلند ہے، اور مٹی کو چھوڑا جائے تو وہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ مجھ سے کم ہے، مجھ سے تھلے ہے، مجھ سے نیچے ہے۔ جب اس نے یہ غلط قیاس کیا تو کیا ہوا؟ اس غلط قیاس کی وجہ سے
انبیاء کی توہین کی وجہ سے اس کے دل میں جب یہ نبی کی توہین پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اور جنت سے کیوں نکالا؟ ابلیس جنت میں جاتا رہتا تھا، ہر وقت اس کے لیے جنت کھلی ہوئی تھی، زمین پہ اس نے بڑے سجدے کیے ہوئے تھے، زمین پہ کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ سجدہ نہ کیا ہو، آسمان پہ کوئی جگہ نہ چھوڑی جہاں پہ سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ پہ اس نے سجدہ کیا، سارے کی ساری زمین و آسمان اس نے سجدوں سے بھر دی۔ اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ اگر ایسا بندہ یا ایسی ذات کہ جو جنت میں آ جا سکتا ہے اور اس نے عبادت بھی پوری دنیا سے بڑھ کے کی ہے، سارے فرشتوں سے بڑھ کے اس نے عبادت کی ہوئی ہے، علم میں بھی بڑا عرفہ و اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن جب میرے نبی کی تعظیم کی باری آئی اس نے تعظیم نہیں کی، تو یاد رکھنا میں اس کا جنت میں آنا جانا نہیں دیکھوں گا، میں اس کا علم عرفہ و اعلیٰ نہیں دیکھوں گا، میں اس کی عبادت اعلیٰ و عرفہ نہیں دیکھوں گا، میں اس کو راندہ درگاہ کر دوں گا، جنت سے نکال کے اسے میں ہمیشہ کے لیے ابلیس کر دوں گا۔ اور ابلیس کا مطلب وہ ہوتا ہے جسے رحمت الہی سے ہمیشہ ہمیشہ محروم کر دیا جائے، جسے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ مایوس کر دیا جائے، اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ تو آج کل کے جو بڑے مفسر بنے پھرتے ہیں، بڑے علامہ بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے دارالعلوم میں شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کے لقب سے پکارے جاتے ہیں، تو انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شیطان سے اعلیٰ تو نہیں ہو سکتے کہ جسے جنت میں آنے جانے کی اجازت تھی، جس نے دنیا اور آسمانوں میں ہر جگہ سجدہ کیا ہوا تھا، جس کا علم کا ڈنکا سارے فرشتوں میں جو ہے وہ گونج رہا تھا کہ اس کا علم بڑا ہے۔ یہ جتنے بھی شیخ القرآن شیخ الحدیث ہیں، انہیں یہ بات یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ شیطان کو بھی دیکھ لو کہ جو علم میں بھی اعلیٰ تھا، عبادت میں بھی اعلیٰ تھا، جنت میں آنے جانے والا بھی تھا، اور اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی تو میں نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، وہ جنت سے میں نے نکال کے اسے باہر پھینکا، تو تم ابھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوئے ہو، تو تم لوگوں نے اگر میری نبی کی تعظیم نہ کی تو میں تمہیں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ یہاں پہ بھی ایک اشارہ مل رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، نص صریح کے مقابلے میں قیاس پیش کرنا یہ جو ہے شیطان کا کام ہے۔ اب شیطان کو سجدے کا صریح حکم ہوا، ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آگ سے بنی چیز مٹی سے بنی چیز کے آگے جھک جائے، یہ میرے قیاس اور عقل کے خلاف ہے۔ تو نص کے مقابلے میں شیطان کا قیاس اس کے منہ پر مار کر اسے جنت سے دھکا دے دیا گیا۔ اب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں غلط مشہور کیا جاتا ہے کہ جو تابعی بزرگ ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئے دن اہل حدیثیوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو حدیثی کہتے ہیں کہ ہم ہی حدیث کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، اور آناف کو اہل رائے کہہ کر تانا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و سنت سے تمسک یعنی دلیل پکڑی ہے اور ان کے مقابلے میں قیاس کی تردید کی ہے، اس کی مثال کہیں بھی کسی عالم کی بارگاہ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ چنانچہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے آپ سے پوچھا، سنا ہے کہ آپ نے قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دی ہے، آپ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ قطعی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میراث میں بیٹے کے لیے بیٹی سے 2 گنا حصہ ہے، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتا تو بیٹی کو 2 گنا حصہ دیتا اور بیٹے کو 1، کیونکہ عورت کمزور ہے
اور مدد کی زیادہ حقدار ہے تو عورت کو 2 حصہ دیتا، لڑکے کو 2 حصے نہ دیتا۔ پھر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موزوں کے اوپر مسح کیا ہے اور میں بھی ایسے ہی مسح کرتا ہوں۔ اگر میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتا تو موزوں کے نیچے مسح کرتا، کیونکہ زمین پہ چلتے ہوئے پاؤں یا موزوں کے نیچے گندگی لگتی ہے نہ کہ اوپر۔ اور جب کسی کی ہوا خارج ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے وضو لازم کیا ہے، استنجا لازم نہیں کیا، اور میں بھی ایسے ہی کہتا ہوں۔ اگر میں اپنے قیاس کو ترجیح دیتا حدیث کے مقابلے میں تو وضو کے بجائے استنجا کا حکم دیتا، کیونکہ ہوا کا مقام خروج جو ہے وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور دعائے خیر آپ کے لیے فرمائی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھ لیں، انبیاء سے گستاخی کرنا یہ سری کفر ہے۔ شیطان اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف سجدہ نہ کرتا تو شاید اسے معاف کر دیا جاتا، کیونکہ سجدہ نہ کرنا ایک گناہ ہے، کفر نہیں ہے۔ آج مسلمان ہزاروں نمازیں ترک کرتے ہیں مگر کافر نہیں ٹھہرتے، مگر جب اس نے خود کو ان سے بہتر قرار دے کر ان کی شان میں گستاخی کی تو اسے کافر قرار دے دیا گیا۔ معلوم ہوا انبیاء کی توہین کفر ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ گویا یہاں پہ نہیں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہنا کافروں کا طریقہ بتایا گیا ہے، کیونکہ اس میں سوائے ادب کا پہلو تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھاتا چلوں، کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا۔ شیطان بہت عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار اور اپنی عبادت کے سبب فرشتوں میں رہائش پذیر تھا۔ وہ اپنی عبادت کے سبب ملکوتی صفات کا حامل بن کر فرشتوں میں رہتا تھا، مگر اس نے خود کو ایک پیغمبر سے افضل کہا تو کافر ہو گیا۔ لہذا کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل ماننا یہ کفر ہے۔ امام شاہ فضل رسول فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم غالی شیعوں کے کافر ہونے میں شک نہیں رکھتے، کیونکہ انہوں نے ائمہ اہل بیت کو انبیاء سے افضل مانا ہے۔ اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرقہ کرامیہ سے جو منقول ہوا کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے تو یہ کفر و ضلالت اور الحاد و جہالت ہے۔ اب شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ 12 اماموں کو تمام انبیاء کرام سے افضل کہنا، تو یاد رکھیں 12 اماموں کو تمام انبیاء کرام سے افضل کہنا یہ کفر ہے۔ اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، اکثر شیعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ بیان کرتے بھی سنائی دیتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو یہ بھی عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اور یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل تشیع واقعتاً 12 ائمہ اہل بیت کو تمام انبیاء کرام سے اس قدر افضل مانتے ہیں کہ ان کے بقول سب انبیاء کو ان کے صدقے میں نبوت ملی، یعنی ان ائمہ اہل بیت کے صدقے سے نبیوں کو نبوت ملی، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس نبی نے مقام اہل بیت سے حسد کیا اللہ تعالیٰ نے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں حکم ہوا تھا کہ مقام پنجتن پاک کو بنظر حسد نہ دیکھنا ورنہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا، مگر جب ان کے دل میں پنجتن پاک کا حسد آیا تو ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یقیناً یہ کفریہ عقائد ہیں جو شیعہ کے ہیں۔ تو اس طرح کے عقائد جو شیعہ رکھتے ہیں وہ کھلے کافر ہیں اور وہ گمراہ ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شیعہ اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک نہ ہو سکتا ہے کہ اس نے عقیدہ تو ظاہر نہ کیا ہو لیکن اس کا یہی عقیدہ ہو اور آپ اس کے پیچھے نماز جنازہ اس کی پڑھ لیں تو آپ نکاح سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اب یہاں پہ مرزا قادیانی کے بارے میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل بیان کر دوں۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی
کا کفر بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بھی خود کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا ہے، اور اپنے فارسی اشعار میں وہ کہتا ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتا چلوں، جو نزول مسیح مندرجہ روحانی خزائن جلد 18 میں اس نے کیا ہے، جو مطبوعہ لندن ہے اور صفحہ نمبر 477 ہے۔ اس نے کہا ہے، یعنی میں آدم ہوں، نیز میں ہی احمد مختار ہوں، معاذ اللہ میں تمام ابرار کا لباس پہن لیا ہے۔ یعنی ہر نبی کو جو جام اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا دیا، وہ مجھے مکمل دیا ہے۔ انبیاء کرام اگرچہ بہت ہوئے، مگر میں بھی عرفان میں کسی سے کم تر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے کہتا ہے، میرے آنے سے ہر نبی زندہ ہو گیا اور ہر رسول میرے لباس میں چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی معاذ اللہ اپنے معجزات کو تمام انبیاء کرام کے معجزات سے زیادہ قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، اس جگہ اکثر گزشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیشن گوئیاں موجود ہیں، بلکہ بعض انبیاء کے معجزات اور پیشن گوئیوں کو ان معجزات اور پیش گوئیوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں ہزارہا انسان ان کی میری پیش گوئیوں اور معجزات کے گواہ موجود ہیں، مگر گزشتہ انبیاء کے معجزات کا ایک بھی زندہ گواہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نزول مسیح کتاب اور جلد جو ہے وہ 18 اور اس کے صفحہ نمبر 460 اور مطبوعہ لندن ہے، اس میں چھپا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے قادیانی جو قادیانی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں قادیانی کو نبی تو مانو لیکن اس کی لکھی ہوئی کتابیں نہ پڑھو۔ یہ بھی ایک جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور مرزا قادیانی کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے خاص دعوت تھی۔ وہ آپ کی شان اقدس میں اکثر بد زبانی کرتا ہی رہتا تھا اور خود کو ان سے بدرجہ افضل کہتا تھا۔ چنانچہ وہ یوں کہتا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اب یہ غلطی کا ازالہ جو ہے مطبوعہ لندن اور جلد نمبر 14 میں ہے۔ تو کیا ایسے صریح کفریہ اشعار کہنے کے باوجود کوئی شخص مرزا قادیانی کو مسلمان تسلیم کر سکتا ہے؟ شیطان نے خود کو صرف ایک نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے افضل کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافر قرار دے دیا گیا۔ اللہ نے اسے کافر کہا، اور وہ جنت میں بھی اس کا آنا جانا تھا، اللہ نے جنت سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو جو شیطان جنت میں جو ہے وہ موجود تھا، اس نے نبی کی تعظیم بجا نہ لائی، حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل کہا، اللہ نے اسے جنت سے نکال باہر پھینکا۔ تو جو قادیانی پہلے ہی لعنتی ہے، اس دنیا جیسی جہنم میں مر گیا ہے، گٹر میں مر گیا ہے، وہ اپنے آپ کو تمام نبیوں سے افضل کہے تو وہ جہنمی کتا ہوگا، اور جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جو ہے وہ ذلیل و رسوا اور وہاں پہ خوار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ مزید لعنت فرمائے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز اس آیہ مبارکہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا۔ تو یاد رکھیں، حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تنہا زمین پر بھیج دیا گیا، آپ زمین پہ پھرتے تھے اور ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انس و محبت ہوتی۔ دوسرے جمعے کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے، فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی، جس سے انہیں کچھ تکلیف نہ ہوئی، اور اس سے آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی۔ آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو ملا دیا گیا۔ جب وہ جاگے تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا پایا، پوچھا تم کون ہو؟ ندائی یہ ہماری بندی ہے، تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بیویاں جو ہیں یہ وحشتیں دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لہٰذا اگر ان سے محبت اور انس رکھا جائے تو دنیا کی جتنی بھی وحشتیں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائیں،
حکم ہوا کہ اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کر دو پھر ہاتھ لگانا۔ عرض کی مولا مہر کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو اور فرشتوں کی گواہی سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ تفسیر عزیزی میں موجود ہے۔ اور آپ کا نام ہوا اس لیے ہے کہ یہ لفظ حیٌ سے بنا ہے جس کا معنی ہے زندہ، چونکہ یہ زندہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں یا ہر زندہ انسان کی والدہ ہیں، اس لیے انہیں ہوا کہا گیا ہے۔ یا یہ لفظ حوت سے بنا ہے جس کے معنی ہے سرخی مائل باسیاہی، چونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا اس لیے انہیں ہوا کہا گیا۔ اور عربی میں عورت کو امراتن کہتے ہیں کیونکہ وہ امرن یعنی مرد سے بنی ہے، اور اس عورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے پردہ ہونے میں عار یعنی شرم محسوس کرتی ہے، اس لیے شرمگاہ کو بھی عورت کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو بھی اگر بے پردہ کیا جائے تو عار محسوس ہوتی ہے۔ اور حضرت حوا کا قد بھی 60 ہاتھ کا تھا۔ ان کی عمر شریف 997 سال ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بعد 60 سال زندہ رہیں، اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی وہ انشاءاللہ اگلی جب تفسیر آئے گی، ان کا ذکر آئے گا تو اس میں وہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں جو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ انہیں سجدہ کرایا گیا۔ دوسرا یہ کہ استاد کا ادب شاگرد پر بہت ضروری ہے کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا۔ تیسرا یہ کہ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان نے ہی تکبر کیا اور گمراہ ہوا۔ اب یہاں پہ تکبر کے بارے میں بھی 1-2 حدیث پاک آپ کی وہ سماعتوں کے نظر کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو کیونکہ اس تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ اب یہاں پہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ خدا کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے تو شیطان اس مخالفت سے گمراہ ہوا۔ پانچواں یہ کہ کسی شخص کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شیطان جب عابد تھا تو اگرچہ خدا کے علم میں وہ کافر تھا مگر اس وقت کی حالت کے لحاظ سے اس کو فرشتوں میں عزت دی گئی، اور جب اس کا کفر ظاہر ہوا تب نکالا گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا منافقوں کی رعایت فرمانا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اسی طرح تھا جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کو علم تھا لیکن حضور علیہ السلام نے منافقوں کو باہر نہیں نکالا، اور جب نکالنے کا موقع آیا تو پھر جمعے والے دن وہ ایک ایک کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر نکالا گیا۔ چھٹا یہ کہ بغیر عظمت انبیاء توحید لعنت کا سبب ہے۔ شیطان نے توحید الہی کا انکار نہ کیا بلکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کا اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو توحید الہی بغیر انبیاء کے چاہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، اور جو توحید بھی وہ مانے جو انبیاء نے سکھائی ہے تو وہ موحد یعنی مومن بنتا ہے۔ ساتواں یہ کہ گناہ کرنا کفر نہیں، ہاں گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے کیونکہ شیطان ایک سجدے کے چھوڑنے سے مردود ہوا، اور ہم گناہگار 100 سجدے چھوڑ کر بھی مسلمان رہتے ہیں کیونکہ وہ انکار سے تھا اور یہ شرمساری کے ساتھ ہے۔ اس نے وہ جان بوجھ کے انکار کیا تھا، تو جس چیز کا فرض چیز کا انکار کیا جائے تو وہ بندہ مسلمان رہتا نہیں۔ آٹھواں یہ کہ اللہ والوں کو حقیر جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ سنت غیر معقدہ کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اور نواں یہ کہ
پیغمبر کے ہوتے ہوئے علم اور عبادت اگر پیغمبر کے بغیر کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے، عبادت حاصل کرتا ہے، تو وہ علم اور عبادت اسے کچھ فائدہ نہیں دیں گی، یہاں تک کہ جب تک کسی پیغمبر کا کلمہ نہ پڑا ہوا ہو، یا یہاں تک کہ جب کسی پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ہو، یہاں تک کہ کسی پیغمبر کا فیض نہ ہو۔ تو شیطان نے جو ہے وہ اس کے پاس علم بھی تھا، عبادت بھی تھی، لیکن انبیاء کا راستہ، انبیاء کا فیض اس کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے گمراہ ہو گیا۔ تو جو انبیاء کی بات مانتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ 10واں یہ کہ حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا کفر ہے، کیونکہ شیطان نے یہی کیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ گمراہ بھی ہوا۔ اب یہاں پہ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آدمی جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نفس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، تو اس کے طریقے بڑے صوفیاء کرام نے بتائے ہیں کہ اطاعت یعنی جو بھی عبادات ہیں ان پہ استقامت اختیار کی جائے، جو بھی اوامر ہیں ان کو بجا لایا جائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، جو نواہی ہیں جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے بچا جائے، اور اس کے علاوہ اپنے اندر تکبر، غرور، خود پسندی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نکال دی جائیں، تو بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔